کچھ ایرانی زائر کہتے ہم کربلا گئے تو 40 کے دن تھے، ہر بندہ کہہ رہا تھا آپ ہمارے گھر آئے، ہمارے گھر آئے. کہتے ہمیں جلدی کربلا پہنچنا تھا، ہم نہیں رکے. ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، بیچ میں ایک بوڑھا 75 سال کا، اس نے آ کر ہمارے قدم پکڑ لیے. اتنی شدت سے رو رہا تھا، لگ یہ رہا تھا اگر اس کی دعوت کو قبول نہ کیا کہیں اسے یہیں پہ سخت تاری نہ ہو جائے. کہ زیادہ نہیں، بس آؤ میرے سفرے پہ کھانا کھاؤ. اگر تو میرے سفرے پہ کھانا کھائے گا میں ایسے محسوس کروں گا کہ گویا حسین میرے گھر میں مہمان بن کے آئے. خلوص. ہم نے کہا بوڑھا ہے، ہم نے کہا ٹھیک ہے کھانا کھائیں گے پر جلدی نکل جائیں گے. ٹھیک ہے 1-2 گھنٹہ آرام کرو، اپنی جورابیں دو، میلے کپڑے دو، وہ بھی دھلنے کے لیے دیتا ہوں، تھوڑے فریش ہو جاؤ گے، 2 لقمے کھانے کھاؤ، مجھ غریب کا دل خوش ہو جائے گا. کہتے ہیں اس کے گھر ہم چلے گئے. اس نے کہا ٹھیک ہے میں 1 گھنٹے میں کھانا تیار کرتا ہوں. ہم تھوڑا کمر سیدھی کر کے بیٹھ گئے. اس بوڑھے کے گھر کی دیوار کے اوپر ایک پینٹنگ لگی تھی. پینٹنگ تھوڑی عجیب تھی جس نے ہمیں اپنی طرف کھینچا. ہم نے کیا دیکھا، اس پینٹنگ پہ ایک تابوت ہے، میت ہے اندر. اس تابوت کے ساتھ میں قبر ہے کھدی ہوئی. ہم نے کہا یہ کیسی پینٹنگ ہے؟ لوگوں کے گھروں میں جاؤ یا کربلا کی ذریعے یہ چیزیں ہیں، لیکن یہ کیسی پینٹنگ ہے جس میں تابوت ہے، تابوت کے اندر میت اور سامنے کھدی ہوئی قبر ہے. بوڑھا آیا. ہم نے کہا بوڑھے بتاؤ یہ پینٹنگ کا ماجرا کیا ہے؟ اس نے کہا پہلے کھانا کھا لو، کہیں ایسا نہ میں بتاؤں تم رونے لگو. مولا کے ظاہر ہو، سکون سے کھانا کھاؤ. اصرار کیا کہ نہیں کھانا کھاؤ. کھانا کھا لیا ہم نے کہا اب بتا. کہ یہ جو تابوت دیکھ رہے ہو یہ میرا تابوت ہے، یہ جو قبر دیکھ رہے ہو یہ میری قبر ہے. ایک دن میں مر چکا تھا، میرا جنازہ تابوت میں تھا، اسی طرح میری قبر کھدی ہوئی تھی. آج جو میں تمہارے سامنے زندہ ہوں نا، یہ حسین کی دعا کا نتیجہ ہے. ایسے کئی معجزے ہو چکے ہیں. کہ ذرا سمجھا تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہ میرے پورے گاؤں والے سے پوچھو کہ یہ بوڑھا جس کے گھر ہم نے کھانا کھایا ہے اس کا ماضی کیسا تھا، تو سارے گاؤں والے گواہی دیں گے ہمارے گاؤں میں اس سے بڑا کوئی فاسق نہیں تھا. مجھے نہیں یاد کوئی ایسا گناہ تھا جو میں نے نہیں کیا. میرا حسین ابن علی سے لینا دینا نہیں تھا، میری ایک اپنی غفلت کی زندگی تھی. صدام واصل جہنم ہوا، 40 کا سلسلہ شروع ہوا. میں نے دیکھا جوک در جوک کچھ لوگ ہیں جو کربلا حسین کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. میرا دماغ تو تھا ہی شیطانی نا. میں نے کہا جاتا ہوں ان ظاہروں کو لوٹتا ہوں، کسی کا موبائل لوٹوں گا، کسی کے پیسے لوٹوں گا، تھکے ہوئے ٹوٹے ہوئے سو جائیں گے لوٹ لوں گا. کہتا نکلا اپنے ارادہ لے کر، چائے کی سبیلیں، کھانے کی سبیلیں، موقف پہ موقف لگا ہوا. دل کیا کہ چائے پیوں. ایک موقف پہ گیا، میں نے قہوہ اٹھایا، پینا چاہا. اس جوان نے مجھے پہچان لیا کہ میں چور ہوں. اس نے کہا قہوہ نیچے رکھ، یہ سبیل حسین کے زائروں کے لیے ہے، چوروں کے لیے نہیں ہے، دور ہو جا ہماری سبیل سے. برا لگا. میں نے کہا کوئی بات نہیں، آگے دوسری سبیل سے پی لوں گا. آگے بڑھنے لگا. ایک بوڑھے نے دیکھا جو سبیل کے اندر تھا، کہا ادھر آ. میں نے کہا کیوں آؤں؟ چائے تو تم پلانے نہیں دیتے. کہا شرم نہیں آتی؟ سارے گاؤں والے مدد کر رہے ہیں، حسین کی ظاہروں کی خدمت کر رہے، تو خدمت نہیں کرے گا؟ میں نے کہا کیا کروں؟ اب کہتا میں حسین کو جانتا نہیں، مانتا نہیں، کوئی غرض نہیں، کوئی لالچ نہیں. میں نے کہا ایسے کیا مدد کروں؟ کہا دیکھ چائے بنا رہے ہیں، چینی ختم ہو گئی، 2 کلو چینی لے کر. میں نے کہا ٹھیک ہے. بغیر غرض کے نا، آپ نیاز کرتے ہو ذہن میں کوئی سوچ ہے نا، مولا حسین مدد کریں گے قبر میں، قیامت میں سیدہ کوئی اجر دیں گی میرے آنسوؤں کے بدلے. کہتا نہیں میرا کوئی ذہن میں پس منظر نہیں. میں گیا 2 کلو چینی لی. واپسی پہ ایک اور سبیل تھی جہاں چائے چل رہی تھی. میں نے کہا چائے یہاں پیوں پھر جاؤں گا. اس نے بولا بھی تو اب اس کی چائے نہیں پیوں گا. عزت نفس نے مجھے روکا. میں نے چینی اس کے ٹیبل پہ رکھی، چائے پینا چاہی. اس سبیل والے نے سمجھا میں اس کے لیے لے کر آیا ہوں. اس نے کہا مولا کا ظاہر چینی لے کر آیا ہے. میں روک نہ سکا، بتا نہ سکا کہ آپ کے لیے نہیں اگلے والے کے لیے. اس نے اٹھا لی. میں نے کہا کوئی بات نہیں، 2 کلو اور لیتا ہوں. آگے بڑھا. کہتا ہے قضا پوچھ کے نہیں آتی. آج مجمع میں بیٹھا اگر مومن یہ سمجھ رہا ہے نا 2 سال کے بعد مروں گا، 10 سال کے بعد مروں گا، یہ تیری بھول ہے. سیکنڈ لگتے ہیں روح کو بدن سے نکلنے میں. کہتا سینے میں تکلیف ہوئی، زمین پہ گر پڑا. اچانک دیکھا روح نکل چکی ہے، بدن زمین پہ پڑا ہوا ہے. لوگ دوڑے دوڑا چیک کیا کہ بندہ مر چکا. کہ اتنا فاسق تھا میرے جنازے کو کاندھا دینے کے لیے میرے رشتہ دار تیار نہیں تھے. 4 مزدور ڈھونڈے، انہوں نے کاندھا دیا. سمجھ رہا تھا خواب دیکھ رہا ہوں.
لیکن جب اپنی کھدی ہوئی قبر کو دیکھا، تابوت پہ اپنے جنازے کو دیکھا، میں نے کہا خواب نہیں، مر چکا ہے۔ کہتا ہے اس عالم میں پریشان کھڑا تھا، کسے پکاروں؟ بندہ کچھ کرے تو اللہ کو پکارے نا، نہ خدا کو صحیح سے مانتا تھا۔ کہتا ہے قبر کے کنارے پہ 2 عذاب کے فرشتے کھڑے تھے، ہاتھ میں گرز لیے، اتنی ہیبت تھی ان کے وجود میں، جب دیکھتے تھے گویا میرے اندر سے جان کو کھینچ لیتے تھے۔ سمجھ گیا اتروں گا، قبر کا دروازہ بند ہوگا، عذاب شروع ہو جائے گا۔ کہتا ہے میرا وجود کانپ رہا تھا، کسے پکاروں؟ کون آئے گا مدد کے لیے؟ اتنے میں میرے پیچھے سے ایک میٹھی سی آواز آئی، اور آواز نے ملائکوں کو مخاطب کیا، اے ملائکۃ اللہ، میرے دوست کو ڈرا کیوں رہے ہو؟ میں نے کہا کون ہے اس عالم میں مجھے اپنا دوست کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے مڑ کے دیکھا تو ملائکوں نے بڑے ادب سے اسے جھک کے سلام کیا اور کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین، حسین شہید کربلا۔ حسین نے مجھے اپنا دوست کہا۔ کہ مجھ سے زیادہ ملائکوں نے تعجب کیا کہ مولا یہ رہا اس کا نام اعمال، دور دور تک آپ کے کردار کس کے اندر خوشبو نہیں ہے، یہ آپ کا دوست کیسے بنا؟ امام نے کہا اگر دوست نہ ہوتا میری سبیل پہ 2 کلو چینی نہ دیتا۔ کون دیتا ہے بے غرض کسی کو کوئی چیز؟ کہ حسین گناہ بہت ہیں، 2 کلو چینی کی قیمت کیا؟ یہ حسین ہے، ذرا ذرا چیز کا حساب رکھتا ہے حسین، یہ کریم ہے۔ عجیب جملے اس بوڑھے نے کہے کہ سننے والے ایرانی سارے زائر رونے لگے کہ اتنے کریم ہمیں پتہ نہیں تھا مولا حسین کا۔ امام نے کہا 2 کلو چینی کے اندر جتنے چینی کے دانے تھے، ہر دانے کے عوض اس کا 1 گناہ مٹا دو۔ کہ مولا مٹا دیے، اب بھی گناہ بہت ہیں۔ کہا 2 کلو لینے گیا تھا، لی نہیں تھی۔ اگر تو کربلا جانے کی نیت کرے بیچ میں مر جائے نا، ثواب لکھا جائے گا۔ آیا تو تھا نا، نیت تو کی تھی نا۔ امام نے کہا دانوں کو کاؤنٹ کرو، ہر دانے کے بس۔ کہنے لگے مولا حسین اب بھی گناہ بہت ہے۔ بوڑھا رو کر اپنا سر پیٹ کے کہنے لگا جب یہ کہا نا مولا اب بھی گناہ زیادہ ہے، کہتا میں نے سر جھکا لیا، اب حسین کیا دیں گے، کچھ ہے ہی نہیں۔ کہ مولا حسین نے کہا اور کتنے کلو کی ضرورت ہے؟ حسین خود خرید کے دے گا۔ کہ ایک شفقت بھری نگاہ سے مجھے دیکھا، کہا واپس چلا جا، اور بن کے واپس آنا۔ اب اگلی بار جب آؤ نا حسین کو ملائکوں کے سامنے شرمندہ ہونے نہ دینا۔